2018 کے الیکشن میں میں نے پی ٹی آئی سے اپنے حلقے کی نیشنل اسمبلی کی سیٹ ڈیمانڈ کی تھی، لیکن پرویز خٹک صاحب نے سیٹیں تقسیم کی تھی اس وقت، اور پرویز خٹک صاحب نے جو ہے وہ سیٹ ڈینائی کی تھی۔ اچھا، دینے سے انکار کر دیا تھا؟ جی، اس کا اثر رسوخ تھا، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے جن صاحب کو ملی اس کو پھر میں نے ووٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے دونوں، نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی، اپنے علاقے میں نے میرے قبیلے نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ تو پھر میں 1994 میں ایگزام دیا تھا اور جوڈیشل آفس کا، جس میں نے صوبے بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی تھی پبلک سروس کمیشن کے ایگزام میں، اور یہ تقریباً 16 سال لگ بھگ میں نے ملازمت کی۔ 2009 میں نے افتخار چودھری کے رویے کے اگینسٹ جو ہے ریزائن کیا تھا۔ افتخار چودھری جو تھا وہ ایک مکروہ کردار گزرا ہے ہماری جوڈیشری میں، تو اس کچھ میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے، جو ان کے دوست تھے، اور پھر یہ میرے پیچھے پڑ گیا۔ اب چیف جسٹس کے ساتھ ایک سبارڈینیٹ جج کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو میں نے جو استعفیٰ لکھا تھا وہ سارا میں نے افتخار چودھری کے اس رویے، کیونکہ اس نے پنڈی بار سے خطاب کرتے ہوئے میرا اس میں ذکر کیا، تو پھر میرے لیے اس پیشے میں رہنا ناممکن تھا۔ اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے میرا خیال ہے کہ افتخار چودھری جو ہے اس کی قیمت ادا کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی اس کے کرتوت تھے، اس نے گاڑی لی تھی، پیٹرول لیا تھا، بلٹ پروف گاڑیاں لی تھی، کمانڈوز لی تھی، سب یک کے بعد دیگر میں عدالتوں میں چیلنج کرتا گیا، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے کوئی بھی اس کی بات آئے گی تو انشاءاللہ پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کے پی گورنمنٹ نے وسل بلوور لا کے نام سے ایک قانون متعارف کرایا 2016-17 میں۔ تو پرویز خٹک صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے مجھے یہ ہائر کیا اس لیجسلیشن کے لیے۔ میں اس وقت پی ٹی آئی میں نہیں تھا، جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق تھا۔ تو جب میں نے وہاں بریفنگ دی، پریزنٹیشن دی خان صاحب کو اور پوری کابینہ کو، تو یہ وہ نشست تھی جہاں پہ مجھے خان صاحب کے ساتھ بیٹھنا پڑا، اور یہ تصویر پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہیں وہاں سے یہ پوسٹ ہوئی، اور کسی نے مولانا صاحب کو بھیج دی۔ تو مولانا صاحب نے واٹس ایپ پہ مجھے بھیج دی اور ساتھ میں سوالیہ نشان ڈال دیا۔ اور میں نے ان کو وضاحت بھی کی کہ میں وکیل ہوں اور ایک پروفیشنل کام ہے، لیکن شاید وہ شکوک ہمارے اتنے پیدا ہو گئے تھے کہ پھر میرے لیے وہاں پہ ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ یعنی کہ خان کے ساتھ تو جتنی مطلب ہے کہ قربت ہوئی، جتنی ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہوئی، میٹنگز ہوئی، اتنا ہی اس کا حصار یا اثر جو ہے ہم پہ بڑھتا گیا۔ یہ کیپٹیویٹ کرتا ہے، اللہ نے اس کو ایسی شخصیت اور ایسے تاثیر سے نوازا ہے، میں یہ الفن کہتا ہوں، ورنہ اس عمر میں میں کوئی نہ کسی کی خوشامد کرنے والا آدمی ہوں، پردرس آدمی ہوں۔ خان صاحب جو ہیں، آپ نے ٹکٹ کی بات کی، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹیوں کی ضرورت ہوتے ہیں۔ میں مطلب ہے مجھے کسی پارٹی سے یا کسی اس سے نہ کبھی فائدہ میں نے کبھی مانگا ہے، ہمیشہ کنات کی ہیں، ٹکٹ نہیں دیا، گڈ انف۔ جہاں تک ٹکٹ کا سوال ہے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ کہا تھا، آج دوبارہ کہہ دوں کہ یہ جو آج کل ہم لگے ہوئے ہیں، جب پی ٹی آئی پہ اچھا ٹائم آ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ حکومت میں آ جائے، یا یہ کم از کم یہ ظلم بربریت ختم ہو جائے، تو انشاءاللہ میں اپنی وکالت کی طرف واپس آؤں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ اس طرح یہ میڈیا کے ساتھ چمٹا رہوں یا تقریریں کروں۔ آئی وانٹ مائی نارمل لائف بیک۔ بہت بڑی بات۔ خان صاحب کا ساتھ دینا تو میں نے کہا نا اس کی اپنی ذات میں ایک تاثیر ہے، لیکن دوسری جو عام بات ہے وہ یہ، میں وکیل ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں رول آف لا ہو، میرے ملک میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو۔ یہی جنگ ہے نا جو خان لڑ رہا ہے، تو لہٰذا اگر میرے ملک میں یہ نہیں ہوگا، یہ جنگ، یہ ملک کی بقا کی جنگ ہے، پاکستان کے بچوں کی، نوجوان نسل کی، آنے والے اخلاف کی، کون کی یہ فائٹ ہے، اور اس کے لیے خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کوئی نہ خان کا ذاتی فائدہ ہے، 72 ایئر میں یہ صبح اٹھتا ہے لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور، کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت، تو اس کو کیا پڑی تھی، کمپرومائز کر جاتا، آرام سے رہتا۔ جب یہ ڈٹ گئے اس عمر میں قوم کے لیے، یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے ڈٹ جائے۔ بیسیکلی دیٹ از دا اونلی تھنگ وچ کیپس می کمیٹڈ ٹو ہز